الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. صدق الله مولانا العلي العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. علماء اکرام، معزز حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے ہم سب کو ایمان والا بنایا، ایمان عطا فرمایا، اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اللہ نے ہم پر کچھ ذمہ داریاں رکھی ہیں کہ دنیا میں جو زندگی ہمیں گزارنی ہے وہ زندگی کیسے گزاری جائے گی۔ اللہ نے حق رکھا ہے، کچھ حقوق انسان پر اللہ کے ہیں، کچھ حقوق انسان پر دوسرے انسان کے ہیں۔ جو اللہ کا حق ہے حقوق اللہ کہا جاتا ہے، جو انسان کا حق انسان پر ہے حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ حقوق العباد ایک انسان کا دوسرے انسان پر حق، شریعت میں سب سے زیادہ اہمیت اسی بات کو دی گئی ہے کہ آدمی اس دنیا کے اندر دوسرے آدمی کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے۔ اگر اللہ کے حق میں کچھ کوتاہی ہو جائے، کمی رہ جائے، تو اللہ تعالی معاف فرما دیں گے، لیکن اگر انسان کے حق میں انسان نے کوتاہی کی ہے، کمی کی ہے، تو وہ انسان کا حق معاف ہونے والا نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آخری وقت ہے، مرض کی شدت ہے، بخار شدید ہے، جسم قابو میں نہیں ہے، بار بار آپ پر غشی طاری ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، پسینہ اتنا نکل رہا ہے کہ لگتا ہے کہ جسم سے پانی کی بالٹیاں بہائی جا رہی ہیں۔ اس مرض وفات کی شدت کے موقع پر اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو سب سے زیادہ تاکید جس بات کی فرماتے ہیں دیکھو دنیا سے اس طریقے سے مت جانا کہ تم پر کسی کا حق باقی رہ جائے۔ اسی مرض الوفات میں دنیا سے تشریف لے جانے سے کچھ وقت پہلے اللہ کے نبی مسجد میں تشریف لے کر آئے، صحابہ کو بلایا اور یہ فرمایا کہ دیکھو میں دنیا سے جانے والا ہوں، تم میں جس کا حق مجھ پر ہے وہ آج اس مسجد میں اپنا حق لے لے تاکہ قیامت کے دن کے لیے کچھ باقی نہ رہ جائے۔ اللہ کے نبی اتنا متفکر ہیں
اس سلسلے میں کہ کسی انسان کا حق میں لے کر اگر دنیا سے گیا تو کل قیامت کے دن دینا لازم ہے، اللہ دلوائیں گے، اور وہاں دینے کے لیے سوائے اس کے کہ جو نیک عمل ہم دنیا سے لے کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ نیک عمل اس کو دے دیں گے جس کا دنیا میں اپنا حق لیا ہے، اس کے علاوہ دینے کے لیے کوئی دوسری چیز وہاں پر نہیں ہے۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں اللہ تعالی بہت سارے حقوق بیان فرما رہے ہیں۔ اپنا حق پہلے بیان فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں۔ پھر اپنے حق کے ساتھ ملا کر ماں باپ کا حق بیان فرماتے ہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ احسان کا مطلب وہ عمل کرو جو دل سے بھی ہو، جو خوشی کے ساتھ ہو، جس عمل کے اندر انسان خوش ہوتا ہے وہ عمل تمہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ کرنا ہے۔ اولاد کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کی کسی بات پر انسان یہ کہے کہ میں اپنے ماں باپ کی یہ بات نہیں مانوں گا۔ اولاد کو اللہ نے یہ حق نہیں دیا۔ تم کو کرنا ہے، خوش دلی سے کرنا ہے، دل سے کرنا ہے، محبت سے کرنا ہے۔ اگر کرو گے حق ادا کرنے والے ہو، نہیں کرو گے تو اللہ کی جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پہلا حق ماں باپ کا۔ آج تو اولاد اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتی ہے، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے ہیں، اپنی مرضی پر چلتے ہیں۔ جو ہم کو اچھا لگتا ہے وہ کرتے ہیں، جو ماں کہے، جو باپ کہے۔ آج اولاد اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت اطاع الرجل زوجته وعق امه وبر صديقه وجفا اباه، کہ قیامت کے قریب یہ ہوگا کہ مرد اپنی بیویوں کی بات مانیں گے، ماں کی بات نہیں مانیں گے۔ آج گھر گھر کا حال دیکھ لینا اپنے جا کر، شادی ہو گئی، اب گھر میں وہ ہو رہا ہے جو بیوی کہہ رہی ہے، جو ماں کہہ رہی ہے وہ گھر کے اندر نہیں ہو رہا ہے۔ اطاع الرجل زوجته وعق امه وبر صديقه وجفا اباه، اور انسان اپنے دوستوں کو اپنے قریب کرے گا اور اپنے باپ کو اپنے سے دور کر دے گا۔ جو دوست کہے گا وہ ہوگا، دوست کے ساتھ وقت گزرے گا، دوست کے کہنے پر زندگی گزرے گی۔ باپ کس حال میں پڑا ہوا ہے اولاد کو اس کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ آج اپنی زندگی کو دیکھے مسلمان، نوجوان دیکھے کہ آج ہم اپنی زندگی کو کیسے گزار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی 1400 سال پہلے بتلا کر چلے گئے، ان یأتی علی الناس زمان، عن قریب وہ زمانہ آئے گا جس میں امت یہ کام کرے گی۔ مطلب کہنے کا یہ کہ اگر ایسا ہونے لگے تو روکو کرنے سے، اگر نہیں روکو گے تو اللہ کا عذاب آسمان سے آئے گا، سرخ آندھیاں آئیں گی، پتھر برسیں گے آسمان سے، کھیتیاں تباہ کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ کب؟ جب امت یہ کام کرے گی۔ جن 15 کاموں میں آپ نے 4 یہ بتلائے کہ بیویوں کی بات مانی جائے گی، ماں کی بات نہیں مانی جائے گی، دوستوں کے کہنے پر انسان چلے گا، باپ کو اپنے سے دور کر دے گا، تو سمجھ لینا اگر ایسا ہونے لگے تو اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہو رہے ہیں۔ اے میرے بھائیوں،
اللہ کے حق کے بعد دنیا میں سب سے بڑا حق تمہارے ماں باپ کا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم تو اللہ کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں جانتے کہ وہ ہم سے راضی ہے کہ ناراض ہے، اے اللہ کے نبی ہمیں کیسے معلوم چلے گا اس زندگی میں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ فرمایا بہت آسان، دیکھو اپنے ماتا پتا کو، اگر وہ تم سے راضی ہیں خوش ہیں اللہ تم سے راضی اور خوش ہے، اور ماں باپ تم سے ناراض ہے تو اللہ تم سے ناراض ہے۔ اگر تم نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر رکھا ہے تو انہیں راضی کر لو، انہیں منا لو، اپنے ماں باپ کو خوش رکھو، ماں باپ کے کہنے پر اپنی زندگی کو گزارو۔ اگر ماں باپ راضی ہیں اللہ راضی ہے، ماں باپ ناراض ہیں اللہ ناراض ہے۔ ماں باپ راضی ہیں دنیا میں رحمت ہے، ماں باپ ناراض ہے دنیا کی رحمت ختم۔ ماں باپ راضی ہیں قبر کی راحت ہے، ماں باپ ناراض ہیں قبر کی راحت ختم۔ ماں باپ راضی ہیں قیامت کے دن کی راحت ہے، ماں باپ ناراض ہیں قیامت کے دن کی راحت ختم۔ ماں باپ راضی ہے اللہ کی جنت میں جگہ ہے، ماں باپ ناراض ہے اللہ کی جنت کی جگہ ختم۔ اس لیے اے میرے بھائیوں، اپنے ماں باپ کا حق ادا کرو، اپنے ماں باپ کے کہنے پر اپنی زندگی کو گزارو۔ آج کا جوان اپنی زندگی اپنے ماں باپ کے کہنے پر نہیں گزارتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک موقع پر کہ ماں کا حق باپ کا حق یہ ہے کہ اگر محمد نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہے اور ماں کی آواز کان میں آتی ہے کہ محمد یہاں آؤ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نماز کو توڑ کر پہلے اپنی ماں کی بات کو سنوں گا، بعد میں اپنی نماز کو پورا کر لوں گا۔ یہ ہے تمہارے ماں اور باپ کا حق تمہارے اوپر۔ تو سب سے پہلے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا عمل کرنا ہے۔ جو کرو ماں باپ کے ساتھ دل بھی خوش ہو، عقل بھی خوش ہو، زبان سے بھی اچھے بول، آنکھوں سے بھی تمہاری محبت ٹپکے، اس طریقے پر اپنے ماں باپ کے ساتھ تمہیں معاملہ کرنا ہے۔ اگر ظاہر میں کر رہے ہو دل سے نہیں، وہ احسان نہیں ہے۔ اگر دل سے ہے اور ظاہر میں صحیح نہیں ہے، وہ احسان نہیں ہے۔ تم دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے ہو، احسان نہیں ہے۔ دل سے بھی، آنکھوں سے بھی، ہاتھ پیر سے بھی، ہر جو کچھ کر رہے ہو صرف محبت کے ساتھ جو عمل تمہارا ماں باپ کے لیے ہوگا اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ احسان تم کر رہے ہو، احسان کے ساتھ کرنا۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرو، اچھی بات کرو، خیال کرو، جو ضرورت ہے ان کی اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے ضرورت کو پورا کرو۔ رشتہ داروں سے لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، دشمنی نہیں، حسد نہیں، بغض نہیں، عداوت نہیں۔ کون ہے آج جو اپنے رشتہ داروں میں جس کے ہاں لڑائی جھگڑا نہیں ہے؟ ہر جگہ کے اوپر جھگڑے ہیں، لڑائی ہے، دوریاں ہیں، مرنے جینے میں شامل نہیں ہوتے ہیں، ایسی لڑائیاں چل رہی ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں حق ہے تم پر، وَبِذِي الْقُرْبَى، کہ اپنے رشتہ دار، فرمایا کہ اگر تم کوئی نیک عمل کرتے ہو کسی عام انسان کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ، تو اللہ کی طرف سے 1 اجر ملے گا، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کرتے ہو تو 2 اجر اللہ تعالی عطا فرمائیں گے۔ آگے فرماتے ہیں وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، یتیموں کے ساتھ احسان کرو۔
جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھو، غریب ہیں کھانے کا خیال کرو، کپڑے نہیں ہے کپڑے کا خیال کرو، پڑھائی نہیں ہے پڑھائی کا انتظام، جیسے اپنے بچوں کے لیے کرتے ہو ویسے یتیموں کے ساتھ کرو، احسان کرو یتیموں کے ساتھ۔ اگر کرتے ہو حق ادا کر رہے ہو۔ بھائی مر گیا، اب بھائی کے بچے ہیں، اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے، اب تمہارا امتحان ہے کہ جیسا اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہو ویسے ہی جو بھائی مر گیا ہے اس کے بچوں کے ساتھ، یتیم بچوں کے ساتھ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ اپنے بچوں کا اگر کپڑا بناتے ہو 100 روپیہ میٹر، تو یتیم بچے جو ہیں ان کا کپڑا بھی ویسا بناتے ہو کہ نہیں بناتے ہو؟ اب تمہارا امتحان ہے۔ اگر امتحان میں کامیاب ہو تو اللہ کی جنت، اور امتحان میں ناکام ہو تو اللہ تعالیٰ کیا معاملہ فرمائیں گے وہ اللہ جانتے ہیں۔ تو فرمایا والیتامى والمساکین، اور مسکین غریب جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اگرچہ اس کے ماں باپ زندہ ہیں۔ بھئی یہ بچے بول رہے ہیں چپ پر آؤ، اے بچے چپ ہو کے بیٹھو، آواز مت کرو۔ مسکینوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ہے۔ میں نے یہ آیت جو آپ کے سامنے پڑھی، اب جو حکم آ رہا ہے اس کو سنو۔ فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل۔ والجار ذی القربى، جو تمہارا پڑوسی ہے قریب جس کا گھر ہے، والجار الجنب، اور تمہارا پڑوسی جس کا گھر تم سے دور ہے، ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے۔ فرمایا تمہارا وہ پڑوسی جو تمہارا رشتہ دار بھی ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے۔ وہ پڑوسی جو تمہارا رشتہ دار نہیں ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے۔ تیسرے معنی والجار ذی القربى والجار الجنب، تمہارا وہ پڑوسی جو تمہارے دھرم کا ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے۔ والجار الجنب، اور وہ پڑوسی جو تمہارے دھرم کا نہیں ہے لیکن تمہارا پڑوسی ہے اس کے ساتھ احسان کرو، ان کی ضرورت پوری کرو، اچھا معاملہ کرو، بھلائی کا معاملہ کرو، ضرورت کو پورا کرو، کھانا نہیں کھانا دو، کپڑا نہیں کپڑا دو، پیسہ نہیں پیسہ دو، قرض مانگتا ہے قرض دو، کوئی اس کے یہاں خوشی ہے مبارکباد دو، کوئی اس کے یہاں غم ہے جاؤ اس کے غم میں شریک ہو۔ یہ اللہ نے پڑوسی کا پڑوسی کے اوپر حق رکھا۔ کہاں ہے آج اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کرنے والے؟ فرمایا جو تمہارے گھر کے قریب رہتا ہے، جو دور رہتا ہے، جو تمہارا رشتہ دار پڑوسی ہے، جو غیر رشتہ دار پڑوسی ہے، جو تمہارے دھرم والا تمہارا پڑوسی ہے، جو غیر دھرم والا تمہارا اللہ نے ہر کا حق تمہارے اوپر رکھا ہے، حق کو ادا کرو۔ اللہ نے حق رکھا ہے احسان کرو، اللہ نے حق رکھا ہے اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ کرنا تمہارے اوپر لازم اور فرض اور ضروری ہے۔ اگر کرتے ہو حقوق العباد ادا کرتے ہو، نہیں کرتے ہو تو حقوق العباد کے اندر کوتاہی کرتے ہو۔ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں دینا ہوگا اگر دنیا کے اندر کوتاہی کر کے گئے۔ اور آگے سنو، فرماتے ہیں والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، اور جو تمہارے
تمہارے بغل میں جو آدمی بیٹھا ہوا ہے، پڑوس میں جو بیٹھا ہوا ہے، تم ٹرین میں سفر کرتے ہو جو برابر کی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، تم بس میں سفر کرتے ہو برابر کی سیٹ پر جو بیٹھا ہوا ہے، تم کسی سواری سے سفر کرتے ہو جو برابر میں تمہارے بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ تم نہیں جانتے ہو اس کو، اجنبی ہے، نہیں جانتے کہ مذہب کیا ہے، دھرم کیا ہے، اجنبی ہے وہ، نہیں جانتے کہاں کا ہے، کس محلے کا ہے، کس گاؤں کا ہے، کس شہر کا ہے، کس ملک کا ہے۔ فرمایا والصاحب بالجنب، لیکن تمہارے بغل میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ نے اس کا حق بھی تمہارے اوپر رکھ دیا۔ بس رکی، تم جا رہے ہو، برابر میں تمہارے کوئی اجنبی بیٹھا ہوا ہے، تم نہیں جانتے اس کو، وہ تم کو نہیں جانتا۔ بس رکی، تم اترے، تم نے اپنے لیے پانی خریدا اور تم نے آئے اور آ کر اکیلے پانی پی لیا، تم نے برابر والے کا حق مارا ہے، دنیا میں مارا ہے، کل قیامت کے دن تم کو دینا ہوگا۔ اللہ نے حق رکھا ہے، پوچھو اس سے پہلے کہ آپ کو پانی کی ضرورت ہے کہ نہیں، وہ منع کر دے، انکار کر دے، آپ کا اوپر جو حق تھا وہ ختم ہو گیا۔ اے مسلمانوں، اللہ نے تم کو قرآن عطا فرمایا، رسول عطا فرمایا ہے، وہ رسول قرآن کی تعلیم تم کو دے کر بتلا کر گئے ہیں کہ کیسے دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزارنا۔ یہ زندگی ایسی نہیں ہے کہ اسے آپ اپنی مرضی کے مطابق گزاریں، اگر مرضی پر گزارتے ہو، خواہش پر گزارتے ہو، اپنے کیے پر گزارتے ہو، اللہ نے صاف اعلان کر دیا کہ جس نے اپنی مرضی پر اس دنیا کی زندگی کو گزارا تو فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو اس کا ٹھکانہ اللہ کی جہنم ہے۔ اور جس نے اللہ کی مرضی پر گزارا، اللہ کے خوف میں گزارا، اپنے نفس پر عمل نہیں کرتا ہے، اللہ کے کہنے پر عمل کرتا ہے، فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو اللہ کی جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی اپنی مرضی پر گزارنے والی نہیں ہے، حقوق رکھے ہیں، اللہ نے حق رکھا ہے، ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، رشتہ دار کا حق ہے، یتیم، غریب، فقیر، مسکین، مدرسے کے اندر پڑھنے والے، عالم دین، دین کی خدمت کرنے والے، اللہ نے ان سب کا حق آپ کے اوپر رکھا ہے۔ پڑوسی، جاننے والا ہو بغیر جاننے والا ہو، رشتہ دار ہو بغیر رشتہ دار ہو، اپنے مذہب کا ہو دوسرے مذہب کا ہو، سفر کرنے کے درمیان صاحب الجنب، برابر والا، دکان کرتے ہو بازار میں جس کی برابر میں دکان، تم تھوڑی دیر کے لیے کہیں بیٹھتے ہو جو برابر میں آ کر تمہارے بیٹھ گیا، اللہ نے ہر کسی کا حق رکھا ہے، اگر حق کو ادا کرتے ہو تو اللہ تعالی نے جو حقوق العباد بتلائے ہیں ان کو ادا کرنے والے شمار کیے جاؤ گے۔ اور اگر ماں کا حق نہیں دیا، باپ کا حق نہیں، رشتہ دار کا حق نہیں، یتیم اور فقیر اور مسکین کا حق نہیں دیا، پڑوسی کا حق مارا، قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ کے یہاں انصاف ہوگا۔ کیسا انصاف؟ ایک ایک رتی کا انصاف اللہ کے ہاں ہوگا۔ کوئی آدمی کسی کا حق ادا کیے بغیر جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، حق پہلے ادا کیے جائیں گے، وہاں تو دینا پڑے گا۔ کیا چیز دو گے؟ دنیا کے اندر تو روپیہ، پیسہ، زمین، جائیداد لے لی آپ نے، قیامت کے دن تو یہ سب نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو دنیا سے تم نیک عمل کر کے گئے ہو
اللہ تعالیٰ تمہارے یہ نیک عمل کل قیامت کے دن ان لوگوں کو دے دیں گے جن کا حق تم نے دنیا کے اندر مارا ہے، اور ان کے گناہ تمہارے سر کے اوپر رکھے جائیں گے اور تمہیں اللہ کی جہنم کے اندر بھیج دیا جائے گا۔ اس لیے اے میرے عزیزو، اس دنیا کی زندگی کو شیطان کے کہنے پر مت گزارو، اس دنیا کی زندگی کو اپنی خواہش پر مت گزارو، جو ہمیں اچھا لگے ہم وہ کریں، نہیں، جو اللہ اور رسول نے بتلا دیا اگرچہ ہماری عقل کے خلاف ہے، مزاج کے خلاف ہے، سوچ کے خلاف ہے، ہم کو اچھا نہیں لگتا، لیکن رسول اللہ نے کہہ دیا ہے اس لیے ہم کو وہ چیز کرنی ہے۔ اگر یہ زندگی کا نمونہ ہوگا اور اپنی خواہش نہیں ہوگی تو اللہ کی جنت ہم کو ملنے والی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس دنیا میں ایک دوسرے کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دوسرے کا حق ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مدرسہ جس کے سالانہ جلسے کے اندر آپ اور ہم موجود ہیں، اس مدرسے کا حق بھی آپ کے اوپر ہے۔ 3 حق اللہ نے آپ کے اوپر مدرسے کے رکھے ہیں، اگر وہ 3 حق ادا کرتے ہو تو مدرسے کی امانت جو تمہارے ذمہ میں ہے اس کو ادا کرنے والے، اور اگر یہ 3 حق ادا نہیں کرتے ہو تو مدرسے کے حق کے اندر کوتاہی کرنے والے شمار ہوگے۔ کیا ہیں وہ 3 حق؟ سن لو، کرتے ہو تو بہت اچھا، نہیں کرتے ہو تو آج سے اس بات کا تہیہ کرو کہ اب زندگی میں ہم ان حقوق کو ادا کر کے اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ پہلا حق مدرسے کا کہ مدرسے کے ساتھ محبت کرو، مایا کرو، مدرسے کے ساتھ محبت، مدرسے کے اساتذہ، محتمم، طلبہ، عمارت، جو کچھ بھی مدرسے کا ہے اس کے ساتھ محبت تم کو ہونی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدرسے میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، قرآن کی نسبت پر مدرسہ ہے۔ تمہاری مدرسے سے محبت حقیقت میں اللہ کی کتاب قرآن کے ساتھ محبت ہے۔ دوسرا حق تمہارے اوپر، مدرسے کے اندر اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجو، بچیوں کو بھیجو۔ یہ بھی حق ہے ہر مسلمان پر کہ اپنے بچوں کو دین سکھلائے، قرآن سکھلائے، حدیث سکھلائے، رسول اللہ کے دین کی تعلیم دے۔ فرض کیا گیا ہے، لازم کیا گیا، جیسے نماز فرض، روزہ فرض، قرآن فرض، اسی طریقے سے نماز، روزے، قرآن کو کا جو علم ہے اس علم کو حاصل کرنا بھی ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض اور لازم کیا گیا۔ آج نہیں کرتا ہے مسلمان، بہت سے فرض نہیں ادا کرتا، نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرضیت ختم ہو گئی، روزہ نہیں رکھتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرضیت ختم ہو گئی، فرض ہے، نہیں کرو گے قبر کے اندر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، جب رکھ دیا جائے گا فرشتے آئیں گے، پہلا سوال کیا جائے گا، بتا نماز کے سلسلے میں دنیا سے کیا کر کے آیا؟ اے میرے بھائیوں، آپ کے اوپر فرض ہے کہ اپنے بچوں کو اور بچیوں کو دین پڑھنے کے لیے مدرسے کے اندر بھیجو۔ جب دین پڑھ لیں پھر اس کے بعد تم کالج بھیجو، اسکول بھیجو، کہیں بھیجو، کوئی منع نہیں کرتا، لندن بھیجو، امریکہ بھیجو، دنیا میں بھیجو، جہاں چاہے وہاں بھیجو۔ کیا ہوگا؟ اگر مدرسہ پڑھا ہوا ہوگا تو اپنے بھی دین کی حفاظت کرے گا، ایمان کی، اور اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ آج دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں سب سے زیادہ جو کفریہ طاقتیں ہیں، سب سے زیادہ جو آج طرح طرح کے دنیا کے اندر اسلام کے خریدار مختلف شکلوں کے اندر پھر رہے ہیں، وہ انہی لوگوں کو
جو کالج اور اسکول یونیورسٹیوں کے اندر صرف پڑھتے ہیں اور مدرسے نہیں جاتے، انہی کو وہ اپنے قبضے کے اندر کرتے، چاہے وہ فتنہ شیعیت کا ہو، چاہے وہ فتنہ قادیانیت کا ہو، چاہے وہ فتنہ ہندوازم کا ہو، چاہے وہ فتنہ شکیلیت کا ہو، جو بھی فتنے دنیا کے اندر ہیں، سب سے زیادہ اگر کوئی ان فتنوں سے متاثر ہوتا ہے وہی انسان ہوتا ہے جس نے دینی تعلیم کو حاصل نہیں کیا، صرف دنیا کی تعلیم حاصل کی ہے۔ اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو دین سکھلاؤ، قرآن سکھلاؤ، حدیث سکھلاؤ۔ جب دین ان کے پاس رہے گا، دنیا میں کہیں رہیں گے، اپنے دین کی حفاظت کریں گے، اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کریں گے۔ تو دوسرا حق آپ کے اوپر ہے کہ اپنے بچوں کو دین سیکھنے کے لیے مدرسے کے اندر بھیجو، اور تیسرا حق مدرسے کا کہ آپ مدرسے کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کیجیے۔ طلبہ رہتے ہیں، ان کے کھانے کی ضرورت پورا کیجیے، طلبہ رہتے ہیں، ان کے لیے مکان کمرے کی ضرورت پورا کیجیے، ان کے لیے مسجد کی ضرورت پورا کیجیے، جگہ زمین نہیں ہے، جگہ زمین دینے کی ضرورت پورا کیجیے، یہ آپ پر ضروری ہے۔ اساتذہ پڑھاتے ہیں، ان کے ویتن کی ضرورت ہے، تنخواہ دینا ہے، پورا کیجیے۔ آپ پر لازم اور ضروری ہے کہ آپ مدرسے کی ضرورت کو پورا کریں، یہ حق ہے آپ کے اوپر، علاقہ باشیوں کے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر کہ وہ اپنے مدرسے کو زندہ رکھے۔ یہی مدرسے ہیں جو دین کی حفاظت کر رہے ہیں، یہی مدرسے ہیں جو قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں، رسول اللہ کی احادیث کی حفاظت کر رہے ہیں، سنتوں کی حفاظت کر رہے ہیں، شریعت کی حفاظت کر رہے ہیں، اور آپ کو صحیح دین جو 1400 سال سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا، آج تک یہ مدرسے اور یہ علماء ان کی حفاظت کر کے آپ تک اس کو پہنچا رہے ہیں۔ ان مدرسوں کو زندہ رکھنا، ان کو باقی رکھنا، یہ آپ پر لازم ہے، ایمانی تقاضا ہے، ایمان کی ضرورت ہے۔ اگر کرو گے ایمان محفوظ رہے گا، نہیں کرو گے تو ایمان کی حفاظت۔ ہم نے دیکھا ہے دنیا کے اندر کہ جہاں سے مدرسے ختم ہو گئے وہاں سے ایمان بھی ختم ہو گیا، مسلمان بھی ختم ہو گئے۔ اس لیے ان مدرسوں کی حفاظت ضروری ہے۔ تو 3 حق ہے تمہارے اوپر، محبت کرو، اپنے بچوں کو مدرسہ پڑھاؤ، مدرسے کی ضرورت کو پورا کرو۔ کوئی بھی آدمی جو یہاں موجود ہے بغیر مدرسے کو دان دیے ہوئے نہیں جائے گا۔ اللہ نے جو بھی آپ کو توفیق دی ہے آپ دان کیجئے، اور اس کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد پھر اپنے اے لڑکو گمچھا لو، گمچھا لے کے جاؤ۔